اس دربار در بار گوہر بار کی حاضری کے لیے لے جانا چاہتا ہوں جس کے بوریا نشی شہنشاہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا ہے، جس کا ثنا خاں اور مداح خود اس کا پروردگار ہے، جس کا دست شفقت غریبوں کا والی، درد مندوں کا مونس، بے کسوں کا سہارا اور اپاہجوں کے دل کی تسکین بنا ہے۔ ان کی عظمت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے سر مبارک پہ تیل ڈالنے کے لیے تیل ہتھیلی پہ لاتے ہیں، عرش سے آواز آتی ہے محبوب ٹھہر جا۔ عرض کرتے ہیں مولا کیوں؟ فرمایا پہلے تیری اس ادا کو قرآن تو بنا لینے دے۔ مانگ نکالنے کے لیے کنگا پکڑتے ہیں، عرش سے آواز آتی ہے پیارے ٹھہر جا۔ عرض کیا مولا کیوں؟ فرمایا پہلے تیری اس ادا کی قسم تو اٹھا لینے دے۔ جن کی اداؤں کو سب نے جمیل کہا، جن کے خلق کو رب نے عظیم کیا اور جن کی خلق کو رب نے جمیل کیا ہے۔ اور میں عرض کروں گا آقا یہ تیری مقدس صورت کے پروانے، یہ تیرے چہرے کے اجالے کے اسیر، یہ تیری زلفوں کے کنڈل کے قیدی اور تیرے در ناز پہ اپنی جبین ناز کو جھکانے والے، زبان حال سے کہنے والے، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ۔ میں آپ کو چند منٹوں سستی کا ذکر سنانے کا شرف و اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ عرض کرتے ہیں، میں چونکہ مجھے مضمون میلاد مصطفیٰ کا دیا گیا کیونکہ وہ ختم نبوت کا مضمون بھی آپ نے بڑے جوش و خروش سے سنا، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اگر حکم کرتے تو وہ بھی ضرور میں کچھ عرض کرتا، لیکن اس گھر میں میلاد کی برکت سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ گھر بارونق ہو جائے سرکار کے ذکر سے۔ شیخ فرماتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی، میں مکہ میں اس مقام پہ حاضر ہوا ہوں جہاں سرکار کا میلاد منایا جاتا تھا، اور وہ جگہ کوئی اور نہیں، کہتے ہیں وہ وہی جگہ ہے جہاں سرکار کا میلاد ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب 12 ربیع النور کی صبح سہانی وہاں پہ سرکار کا میلاد کا ذکر ہوتا تھا، زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کی افق پھیل جاتی تھی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ظاہر کی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، میلاد مصطفیٰ کا ذکر جہاں پہ بھی ہوتا ہے نور کی افق آسمان کو چھو لیتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ امام سخاوی فرماتے ہیں میں بھی اس مقام پہ حاضر ہوا ہوں جہاں پہ وہ مولود شریف کی جگہ جہاں میں سرکار کا ولادت ہوئی ہے وہاں میلاد ہوتا تھا۔ ملا علی قاری بھی فرماتے ہیں میں خود سرکار کے میلاد کے لیے وہاں پہ حاضر ہوا، اس لیے میں نے کہا تھوڑا سرکار کا آج میلاد کا بھی ذکر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اپنے ابا جان سے، حضرت عبد المطلب سے، جب بھی نہا کے نکلتا ہوں پیشانی بڑی روشن ہوتی ہے، مانگ نکالنے کی حاجت نہیں، آنکھوں میں پہلے سے سرما ہوتا ہے، جہاں پر جاؤں روشنی پھیل جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں نور تیرے پاس ہے نا، تیرے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے پاس تھا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ پھر خود ایک دن حضرت عبد المطلب عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں اپنے شہزادے سے، حضرت عبداللہ سے، سرکار کے والد سے، ہماری بہو سے بھی ذرا پوچھو یہ خوشبو کون سی استعمال کرتی ہے، جس جگہ پہ بیٹھ جائے پورا ماحول معطر ہو جاتا ہے، ہر جگہ پہ اس کی مہک ہوتی ہے۔ بڑے اونچے خاندان کی خاتون ہیں، ان کا خاندان بھی بڑا بامروت ہے اور ہم بھی بڑے مروت والے لوگ ہیں، عورتوں کا خوشبو استعمال کرنا۔ جب حضرت عبداللہ نے پوچھا نا بیوی صاحبہ سے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیداتنا آمینہ سے، کون سی خوشبو استعمال کرتی ہیں؟ عرض کرتی ہیں نہ کوئی کستوری ہے،
نہ کوئی انبر ہے، یہ کوئی زمانے کی خوشبو نہیں، میرے پیٹ میں جو نور ہے یہ اس کی مہک ہے جس سے زمانہ فیض پا رہا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں جب سرکار کے حمل سے تھی، میرے پیٹ میں سرکار جلوہ گر تھے، فرماتی ہیں میں کسی جو ہے وہ بنجر زمین سے گزرتی، کلر تھور زمین سے، دیہاتی لوگ جانتے ہیں یا اکثر ہم میں سے جانتے ہیں، شوربہ نکل جاتا ہے زمین کا، بیکار ہو جاتی ہے، کہتی ہے میرے پاؤں رکھنے کی دیر ہوتی، آمینہ کے لال کا صدقہ رب ذوالجلال حضرت آمینہ کے قدم رکھنے کی وجہ سے سر سبز و شاداب فرما دیتا تھا۔ کہتی ہے میں کسی اس درخت کے نیچے چلی جاتی جس کی جڑ ماری جا چکی ہوتی، نہ پتے ہوتے، نہ پھل ہوتا، نہ ٹہنیاں سر سبز و شاداب ہوتی، کہتی ہیں میرے اس درخت کے نیچے کھڑے ہونے کی دیر ہوتی، رب ذوالجلال درخت بھی ہرا بھرا کر دیتا، پھل سے بھی مالا مال کر دیتا۔ میں نے کہا عیسیٰ کی ماں ہاتھ لگائے پھل سے مالا مال ہو جائے، محمد عربی کی لگائے تو کیوں نہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں کے لیے رب نے چشمہ جاری کر دیا، فرمایا نظر مارنا نیچے زمین کی طرف، تو حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں کنویں پہ جاتی ہوں، مجھے رسی ڈال کے رسی پھینک کے ڈول کھینچنے کی حاجت نہ ہوتی، کنواں اپنا پانی پہلے ہی باہر نکال دیتا اور کہتا ہے پی لے، رب کا آخری نبی تیرے پیٹ میں جلوہ گر ہے، یہ اس کے استقبال کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں پورا میرا گھر جو تھا وہ ہمیشہ روشن رہتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب پیدائش مبارک ہوئی ہے، اللہ اکبر، میرے آقا محمد عربی نے دنیا میں قدم رنجا فرمایا اور اعلان کیا اول ما خلق اللہ نور، کائنات کے لوگوں میں سب سے اول ہوں، جو سب سے اول ہوگا وہ خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ مقرب ہوگا، جو مقرب ہوگا وہ اقرب ہوگا، جو اقرب ہوگا وہ کامل ہوگا، جو کامل ہوگا وہ مکمل ہوگا، جو مکمل ہوگا وہ اکمل ہوگا، جو اکمل ہوگا وہ عرفہ ہوگا، جو عرفہ ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا، جو اعلیٰ ہوگا بلند و بالا ہوگا، جو بلند و بالا ہوگا وہ باعث تخلیق کائنات ہوگا، جو باعث تخلیق کائنات ہوگا وہ باعث تخلیق آدم ہوگا، جو باعث تخلیق آدم ہوگا وہ نبی اول ہوگا، جو نبی اول ہوگا وہ لوح اول ہوگا، جو لوح اول ہوگا وہ کلم اول ہوگا، جو کلم اول ہوگا وہ یاسی ہوگا، جو یاسی ہوگا وہ طٰہٰ ہوگا، جو طٰہٰ ہوگا وہ مزمل ہوگا، جو مزمل ہوگا وہ مدثر ہوگا، جو مدثر ہوگا وہ بشیر ہوگا، جو بشیر ہوگا وہ نذیر ہوگا، جو نذیر ہوگا وہ پیکر دلربا ہوگا، جو پیکر دلربا ہوگا وہ حبیب کبریا ہوگا، جو حبیب کبریا ہوگا وہ احمد مجتبی ہوگا، جو احمد مجتبی ہوگا وہ محمد مصطفیٰ ہوگا۔ میں نے کہا تھوڑا زور میں بھی لگاؤں شاید سردی اتر جائے میری بھی، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے وہ نبی عطا کیا ہے جس کی دعائیں خلیل اللہ کرتے رہے، جس کی دعائیں ذبیح اللہ وقت صبا کرتے رہے، ارے وہ جو روشنی بن کے دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس فشانی سے، وہ جس کی آرزو بڑکی جواب لن ترانی سے، ارے شاہ سلیمان نے جس کے نام پہ گدائی کی ہے، داؤد جس کے نام پہ نغمہ سرائی کرتا رہا، وہ نبی اللہ نے عطا کیا۔ میں اور آپ آج کی اس خوبصورت محفل میں جو حاضر ہے، ابھی آپ سنتے تھے، یہ سعادت کی بات ہے کہ حضور ہم سے پیار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور احد پہاڑ پہ تشریف لائے ہیں، جھومنے لگ گئے، احد پہاڑ پہ جھومنے لگ گئے، وجد کرنے لگ گئے۔ اللہ نے ہمیں سننے کی حس بھی عطا کی ہے، بولنے کا ملکہ بھی عطا کیا ہے، قوت گویائی بھی عطا کی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محسوس کرنے کی طاقت بھی عطا کی ہے، چلنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام جو ہے وہ محسوسات عطا فرمائے ہیں، لیکن پتھر نہ دل ہے، نہ سینہ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، لیکن اس سے پوچھا جھومتے ہو؟ کہتا ہے آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے، آمد مصطفیٰ۔ وہ کہتا ہے مرحبا مرحبا، جھومنے لگ گیا، جھوم رہا ہے۔ سرکار نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری ہے نا، فرمایا ٹھہر جا، ٹھہر گیا۔ سرکار نے فرمایا صبر تو کر، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ احد پہاڑ جھوما صرف سرکار کی محبت میں، مصطفیٰ ہیں، سرکار آ گئے ہیں، جھوم گیا ہے۔ پتھر ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا۔ احد پہاڑ کو بدلے میں ملا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا احد پہاڑ تو نے جو محبت کا مظاہرہ کیا ہے، تو نے یہ جو اظہار کیا ہے، ہماری آمد پہ تیرا جھومنا ہمیں اتنا پسند آ گیا ہے، تو ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم تجھ سے پیار کر رہے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ پتھر سرکار سے پیار کریں، مصطفیٰ ان کی محبت کا صلہ دیں، تو کلمہ پڑھنے والے امتی مرحبا کے نعرے لگائیں، تو پھر مدینے سے محبت کے پیغام کیوں نہ آ جائے۔ سرکار پیدا ہوئے نا، حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہیں میں قافلے کے ساتھ، دائیوں کے قافلے کے ساتھ وہاں پہ حاضر ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا حضور یتیم کیوں پیدا ہوئے؟ حضور علیہ السلام یتیم کیوں پیدا ہوئے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے تاکہ ان پہ کسی کی تعظیم کے حوالے سے شرعی حق نہ رہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ پوچھا گیا حضور یہ کیا ماجرا؟ فرماتے ہیں استاد ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا نعمان بھائی نے قاری صاحب کے پاس حفظ کیا، قاری صاحب ان کے استاد ہے، وہ بیٹھ نہیں تھے، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ تعظیم ہے، مرید ہے پیر کی تعظیم اس پہ واجب ہے، شاگرد ہے استاد کی تعظیم واجب ہے، بیٹا ہے باپ کی تعظیم واجب ہے، ہر چھوٹے کے لیے بڑے کی تعظیم واجب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں سرکار کو رب نے اس لیے یتیم پیدا کیا تھا تاکہ سرکار پر کسی کی تعظیم کا حق نہ ہو، سارے زمانے کی تعظیم مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے رکھنی ہے، عزت مصطفیٰ کی ہوگی، سارا زمانہ کرے۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق کا فرمان ملا علی قاری نے نقل فرمایا، میلاد کا تھوڑا سا حصہ تھا، میں نے اس کو پڑھا، میں نے کہا آپ سے بھی بیان کریں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں قافلہ بہت بڑا تھا، میں اپنی گفتگو کو بالکل ختم کر رہا ہوں اس واقعے پر۔ فرماتی ہیں ہمیں قافلہ روک روک کے ساتھ ملاتے تھے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، برکت کے لیے سناتا ہوں۔ کہتی ہیں ہماری اونٹنی گرتی پڑتی مرتی آ رہی تھی، لوگ تانے دیتے تھے، میرا شور بھی ساتھ تھا، ایک بچہ بھی گود میں تھا، اور اونٹنی جو تھی وہ ہمارے پاس گھر میں چارہ نہیں تھا، اس کے لیے ہمارے اپنے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ چیزیں نہیں تھی، میرا ایک بچہ جو میری گود میں تھا اس کے لیے میرا دودھ کافی نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں حال یہ ہوا کہ اللہ نے اس سال آپ کو معلوم ہے سب کو بیٹے عطا فرمائے تھے، یہ سرکار کا میلاد ہے، ولادت ہو تو حضرت سیدہ آمینہ کہتی ہے جب ولادت کا وقت آیا نا تو جبریل امین کو میں نے دیکھا ہے۔ ویسے تو ان کا یہ بھی فرمان ہے کہ خارج منی نور، سرکار کا اپنا بھی فرمان ہے انا رؤیت امی اللتی رأت حین ودعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام۔ آمینہ فرمائے پھر بھی حق ہے، لیکن اوپر سے محمد عربی جب اس کی تصدیق کرتے ہیں کہتے ہیں میری ماں نے جو کہا ہے وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں میں نے دیکھا مجھ سے ایک نور نکلا اور میں نے مکہ میں بیٹھ کر شام اور بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں نے گردنوں کو دیکھا اونٹوں کی، اتنی روشنی۔ کہتے ہیں جبریل امین آئے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پہ،
لگا کر سارے زمانے کو بتا دیا ہے اب سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا، حکومت ہوگی تو مصطفیٰ کی، نظام ہوگا تو مصطفیٰ کا، شریعت ہوگی تو مصطفیٰ کی۔ سرکار کی ولادت کے وقت کیسر و کسرہ کے محلات میں زلزلہ بپا ہو گیا، کاہنوں نے خبر دینا شروع کر دی کہ اب وہ آ گیا ہے جو ساری سلطنتوں کو الٹ دے گا، جس سے ساری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، جس سے سارے سکے کھوٹے ہو جائیں گے، جس کے آنے سے سارے نظام بدل جائیں گے، کیونکہ حکومت ہوگی تو مصطفیٰ کی، سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا، شریعت چلے گی تو مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں حضرت حلیمہ ہم چلے گئے مکہ میں، سارے بیٹے تھے، لیکن عبداللہ کا جایا چونکہ یتیم آیا تو مجھے شوہر نے کہا کہ شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ بچہ تم گود میں اٹھا لو تاکہ ہم خالی جھولی نہ جائیں۔ میں نے کہا نہیں حلیمہ، صرف شرمندگی سے بچانے نہیں آیا، قیامت کی صبح ہو جائے گی، میلاد کا جہاں جہاں ذکر ہو حلیمہ تیرا بھی ہوگا۔ تو مصطفیٰ کو اٹھانے آئی ہے، مصطفیٰ تیرا ذکر قیامت تک اٹھا رہا ہے۔ یہ سرکار سے وفا، یہ سرکار سے محبت کا صلہ، جس نے بھی مصطفیٰ کا نام لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں جب سرکار کے گھر گئی ہوں، سو رہے تھے، سفید رنگ کا کپڑا تھا جس میں سرکار کو لپیٹا گیا تھا اور اون کا تھا۔ کہتی ہے چہرے کی رونق اتنی تھی، نورانیت اتنی تھی، اس نے کپڑے پہ اثر چھوڑا ہوا تھا، کپڑے کے بارے میں ایسے لگتا تھا جنت سے لا کے لپیٹا ہوا ہے۔ میں پریشان تھی سرکار کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، میں نے بڑھ کے سرکار کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، میرے ہاتھ رکھنے کی دیر ہے مسکرا پڑے، بتا دیا حلیمہ ہم نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں میرے سینے سے لگانے کی دیر ہے، اس کے بعد پھر اونٹنی میں جان آ گئی، اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے، میں نے بھی نوش کیا، میرے شوہر نے بھی نوش کیا، اور سرکار کو ہم نے دودھ پیش کیا۔ کہتی ہیں میں نے سرکار کو جب اپنی چھاتی سے سینے سے لگایا، داہنی طرف سے سرکار نے دودھ نوش فرمایا۔ کیوں داہنی طرف سے؟ کیونکہ داہنی طرف یہ فطرتی عمل ہے اور سرکار پہ تو فطرت ناز کرتی تھی، اور بائیں طرف سرکار نے پھر اعراض کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار کو بذریعہ الہام ماں کی گود میں بھی بتایا گیا ہے مصطفیٰ انصاف کرنے آ رہا ہے، ماں کی گود میں بھی اپنے بھائی کے لیے انصاف کر رہے ہیں، یہ ان کے بھائی کا دوسرے بھائی کے لیے حصہ تھا۔ حضور علیہ السلام کو اٹھا کے پھر جب چلی ہیں، پھر اونٹنی دوڑتی ہے، اس کے سمو سے جو گرد اڑتی ہے، قافلے والے اس کو بھی نہیں پہنچتے، پہلے وہ رک رک کے قافلے والے کو ملاتے تھے، اب حلیمہ رک رک کے ملا رہی ہے۔ دائیوں نے کہا ابو زہیب کی بیٹی، یہ وہی اونٹنی ہے جس پر پہلے گئی تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہی اونٹنی ہے۔ مولا علی قاری نے ایک روایت نقل کیا، اونٹنی کلام کرتی تھی، تم کیا سمجھو پہلے میں کیا تھی، اب میری پشت پہ کون سوار ہے؟ کہتے ہیں وہ کہتی تھی سارے رسولوں کا امام آیا ہے، سارے نبیوں کا آخر آیا ہے، اولین و آخرین کا سید آیا ہے، سارے نبیوں کا آخری نبی آ گیا ہوا ہے۔ اونٹنی بھی یہ کلام کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پھر اپنے گھر لے گئی ہیں، مدت رضاعت پوری ہوئی، اس کے بعد وقت دینے کا وعدے کے مطابق پھر لے آئی تھی، لیکن دل نہیں لگتا تھا حضرت حلیمہ کا۔ پھر وہ کچھ بہانے کیے حضرت سیدہ آمینہ سے، اور بہانے سے پھر سرکار کو اپنے گھر میں لے گئی تھی۔ بڑی ایک محبت بری داستان ہے۔ میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا